الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. وہ زندہ ہے، دائمی زندگی کا مالک ہے، سارے جہان کو تھامنے اور سنبھالنے والا ہے. نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہی اور اس کا علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا عالی شان اور عظیم الشان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سزاوار عبادت لائق حمد و ثنا تو ہے. سزاوار عبادت لائق حمد و ثنا تو ہے. نگہبان زمین و آسمان رب العلا تو ہے.
غریبوں بے نواؤں بے کسوں کا آسرا تو ہے، کوئی جس کا نہ ہو اس کا سہارا اے خدا تو ہے۔ جہاں کا حکمراں اور مالک روز جزا تو ہے، مددگار ضعیفاں دافع رنج و بلا تو ہے۔ مصائب روکنے والا بلائیں ٹالنے والا، نہیں تیرے سوا کوئی جہاں کو پالنے والا۔ گواہی دے رہا ہے ذرہ ذرہ تیری وحدت پر، شہادت دے رہا ہے پتا پتا تیری عظمت پر۔ نہیں اندازہ ہو سکتا کسی سے تیری قدرت کا، نہیں کوئی کنارہ یا الہی تیری رحمت کا۔ نہیں محتاج کا تیرے سوا حاجت روا کوئی، نہیں محتاج کا تیرے سوا حاجت روا کوئی، خدا بندہ نہیں تیرے سوا مشکل کشا کوئی۔ الہی بادئ توحید سے سرشار فرما دے، نفاق و شرک و بدعت سے مجھے بیزار فرما دے۔ الہی دولت عشق نبی مجھ کو عطا کر دے، امین دین حق پابند شرع مصطفیٰ کر دے۔ محبت کر عطا مجھ کو غلامان محمد کی، محبت کر عطا مجھ کو غلامان محمد کی، نرالی شان دیکھی ہے فدایان محمد کی۔ مجھے محتاج غیروں کا نہ رکھ ہرگز زمانے میں، کمی کس چیز کی ہے اے خدا تیرے خزانے میں۔ میرے ماں باپ کو بھی دے جگہ رحمت کے دامن میں، انہوں نے جس طرح پالا ہے مجھ کو میرے بچپن میں۔ میری اولاد کو دارین کی یا رب سعادت دے، بہر صورت بچا ان کو شیاطین کی شرارت سے۔ ہدایت دے الہی سارے فرزندان آدم کو، خدایا بخش دے سارے مسلمانان عالم کو۔ خدا بندہ مجھے دنیا عقبیٰ کی بھلائی دے، قیامت میں عذاب نار دوزخ سے رہائی دے۔ میری ہر بات ہو پوری ترازو صداقت پر، مجھے دے استقامت اے خدا راہ ہدایت پر۔ مجھے ہر حال میں مطلوب ہو تیری رضا یا رب، مجھے نفس اور شیطان کی شرارت سے بچا یا رب۔ الہی بادئ توحید سے سرشار فرما دے، نفاق و شرک و بدعت سے مجھے بیزار فرما دے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، کوئی بھی ہوش مند مسلمان
اس آیت کریمہ کی حقیقت سے بے خبر اور ناواقف نہیں۔ شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جسے یہ یاد نہ ہو، اور پھر شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جس کو اس کی اہمیت معلوم نہ ہو۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اور آپ کو اور ہم سے جڑے ہوئے تمام انسان دور یا نزدیک والے ہیں جتنے یا اللہ اس آیا کریمہ کی حقیقت ان کو سمجھا دے اور زندگی بھر اس کے ساتھ ہی وابستہ رکھے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ تمام آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، اس کے علاوہ جتنے صحائف جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر آتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی کتابیں، کسی بھی آسمانی کتاب اور الہامی کتاب میں اس شان کی آیت اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ پچھلے جمعے میں کچھ میں نے اس کے بارے میں بعض احادیث مبارکہ صحابہ کرام کی مرویات عرض کی تھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بہت ہی مشہور صحابی ہیں۔ مشہور بئی معنی ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا تھا کہ ان کے جسم کے کسی حصے میں، ان کے کسی رگ کے اندر غرور و تکبر نام کوئی چیز نہیں تھی۔ اس سے پہلے شاید میں آپ کو سنا چکا ہوں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ابو جہل کا سر قلم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا انتخاب فرمانا چاہا تو عبداللہ بن مسعود کا انتخاب فرمایا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ابو جہل سراپا تکبر تھا، اس کی کسی رگ کے اندر غرور و تکبر کی کمی نہیں تھی، اور عبداللہ بن مسعود وہ انسان ہے کہ جس کے جسم کے کسی حصے میں، کسی رگ کے اندر اس کے سینکڑوں جو نشانات ہیں، ان میں سے بھی عبداللہ بن مسعود کے وجود کے اندر تکبر، بڑائی، برتری کا احساس نامی کوئی چیز نہ تھی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دیگر صحابہ کرام کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب اس لیے فرمایا، وہ سراپا تکبر تھا ابو جہل، اور یہ سراپا تواضع عاجزی تھے، اور منشا الہی یہ ہوا پیغمبر کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ تکبر کی گردن جو ہے عاجزی کے ہاتھ سے کٹوائی جائے۔ جب کوئی بات چھڑ جاتی ہے نا تو پھر بہت دور تک باتیں چلی جاتی ہیں، لیکن میں مختصر ہی کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگ جو حنفی کہلاتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ تلمس عبداللہ بن مسعود تک پہنچتا ہے، اور بہت ساری باتیں میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ایسی جو ہم حنفی جن پر عمل پیرا ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد یا متبع ہونے کے سبب سے یہ ان کا سلسلہ عبداللہ بن مسعود تک پہنچتا ہے۔
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک ساتھی ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا تو ایک جن نظر آیا. جن نے کہا کہ میرے ساتھ کشتی اگر لڑے گا تو میں تمہیں وہ کچھ بتاؤں گا جو ساری زندگی تمہیں کام آئے. ہمارے اس ساتھی نے اس کے ساتھ کشتی لڑی اور اس کو پچھاڑ دیا. بار بار کشتی لڑی اس کو پچھاڑ دیا. فرماتے ہیں ابن مسعود کہ اس جن کے جو جسم کے اعضاء ہے جس طرح کتے کے بازو ہوتے ہیں اس انداز سے تھے. چونکہ پیشکش اسی نے کی تھی کشتی لڑنے کی تو ہمارے صحابی نے ابن مسعود کا ابھی نام بتاتا ہوں میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پچھاڑا اور بار بار پچھاڑا. اس سے پوچھا کہ میں نے تمہارے ساتھ کشتی لڑنے والا نہیں ہوں نہ میرا یہ مزاج ہے لیکن تو نے کہا تھا کہ ایسی چیز بتاؤں گا. اللہ اکبر. اس نے کہا میں نے وعدہ کیا تھا اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تم لوگوں میں سے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گھر میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ وہاں سے جنات کو اور شیاطین کو نکال دیتا ہے. یہ چیز میں نے آپ کو بتانی تھا وہ جن ہی لیکن جنوں کی عام قسم تھا وہ ابلیس لعین نہیں تھا. اس نے کہا کہ کوئی بھی تم میں سے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اس کی برکت سے اللہ کریم اس گھر کو جنات سے اور شیاطین سے پاک کر دیں گے. پچھلے جمعے میں نے شاید اس کی طرف اشارہ کیا تھا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے کہ اس آیا کریمہ کے ساتھ اس قدر تعلق رکھیں کہ زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جائے. اس قدر اس کا ذکر کریں اور اس کی تلاوت کریں کہ گھر کے بچے اور خواتین ان کے بھی دل و دماغ میں یہ بیٹھ جائے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس آیت کرسی کا ورد کریں اس کی تلاوت کریں. پچھلے جمعے شاید میں نے بتایا تھا کہ اس کو اسم اعظم کہا گیا ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص وزیر تھا جس نے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لا کر وہاں رکھا تھا اس اسم اعظم کی وجہ سے الحی القیوم. بہت سارے بزرگان دین اب بھی اور یقیناً ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کے علم میں بھی ہو اب بھی اس اسم اعظم کا ورد اس طرح کرتے ہیں کہ وہ پوری طرح ان کی زندگی کے اندر اسم اعظم بن جاتا ہے. تو یہ اسم اعظم حصہ ہے آیت الکرسی کا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. تو اس صحابی جس نے اس جن کو پچھاڑا تھا اور بار بار پچھاڑا اور انہوں نے اس لالچ کے اندر پچھاڑا کہ مجھے بتایا وہ کیا چیز. اس نے کہا جی وہ آیت الکرسی ہے. تم میں سے کوئی شخص بھی گھر سے باہر گھر میں داخل ہونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے گا تو گھر اللہ تعالیٰ جنات سے اور شیاطین سے پاک کر دے گا. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی. بلکہ یہ نہیں کہ صرف گھر ہی میں آپ اپنی دکان میں جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ مقدس کلام اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات اللہ پاک ہر جگہ میں پیدا کر دیں گے. پھر ان کو یہ تجسس ہوا کہ وہ کون صحابی تھا کہ جس نے بار بار اس جن کو اس کے ساتھ کشتی لڑی اور پچھاڑ دیا. پھر اسے پوچھا اس کے بارے میں انہوں نے کہا پھر کون ہو سکتا ہے فاروق اعظم کے سوا. سبحان اللہ
اللہ اکبر. جس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تم جس راستے پر چلتے ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ اس کے مضمون میں بیان کر رہا ہوں. جس راستے پر تم چلتے ہو ابلیس اس راستے پر نہیں چل سکتا، چھوڑ دیتا ہے. اگر اس کو پتہ چل گیا کہ عمر آ رہے ہیں وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. اور پھر اس عمر کے اس ایمانی باطنی قوت کا اثر ہے آج بھی مسجد نبوی میں باب عمر میں کوئی ابلیس کالا داخل نہیں ہو سکتا. تجربہ کر کے دیکھنے، خدا آپ کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. باب عمر سے کوئی بھی ملعون داخل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. کس کس خوبی کا ذکر کیا جائے. سچی بات ہے کہ جب ذکر آتا ہے ان مقدس انسانوں کا تو پھر ذہن ادھر منتقل ہو جاتا ہے. اس پر گفتگو کی جائے، لیکن بہرحال زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ. تو یاد رکھیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر فرمایا تھا کہ تم جس راستے پر چلتے ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. کیا مقام تھا. اللہ اکبر. خیر، بات کر رہا تھا اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں جس کا مضمون میں نے شروع کیا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو پوری طرح سمجھ کر آپ حضرات تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات بار بار میں کہوں گا کہ آیت الکرسی آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور یاد ہوگی، امید اللہ کی رحمت سے کرتا ہوں. لیکن اس انداز سے یاد کریں کہ آپ کے گھر کے جو بچے ہیں، کل بچوں کی بات سے مجھے یاد آئے، میری ایک بچی یہاں لاہور میں شادی ہوئی ہے، دھرمپورہ میں، بڑی والی، ماشاءاللہ بہت پڑھی لکھی ہے. کل ہی میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم کے ذریعے سے اس کو اتنا خوبصورت خط دیا ہے. جب پڑھ رہی تھی آج سے کئی سال پہلے، شادی سے پہلے، تب بھی وہ خط تھا. چند روز پہلے میں نے کچھ چیزیں لکھوائی اور تب بھی وہی خط. وہ ذکر کر رہی تھیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے، طلحہ اس کا نام ہے. کہتی ہیں کہ میں نے اس کو آیت الکرسی یاد کرائی. میں نے کہا بیٹا سنائے مجھے. اس نے آیت الکرسی فر پڑھ دی. اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ حضرات کو کہ آپ اپنے بچوں کو یا بچوں کے بچوں کو وقتاً فوقتاً ٹیسٹ لیا کریں کہ یہ آیت الکرسی یاد ہے یا نہیں. اس کے فوائد کا تو کچھ میں نے اشارہ تو آپ کو بتا ہی دیا کہ جس گھر کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے وہاں ابلیس کا کوئی داخلہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال دیتے ہیں اس کی برکات سے. کتنی برکات ہوں گی. اس شان کی اللہ نے آیت کسی بھی آسمانی کتاب میں اتاری ہی نہیں، تو پھر کیوں نہیں برکات ہوں. جیسے کہ آپ سن چکے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس وزیر کا قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، مراد یہی اسم اعظم. ان آتی کا بھی، میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس تخت کو، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ کھلنے کے بعد دوبارہ آپ کی طرف پلٹے گی، اس سے پہلے لا سکتا ہوں. فلما رآہ مستقرا عنده، قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سننے کے بعد دیکھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت ان کے سامنے رکھا ہوا. یہ ہے وہ اسم اعظم کی برکات. اور یہ آیت کرسی جو ہے، اس کے اندر یہ دو جملے جو ہیں الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے. گو کہ اس آیہ کریمہ کے پورے جملے 10 جملے ہیں. آپ دیکھیں گے حیران رہیں گے کہ اس کے معنی اور مطلب پر غور کریں گے. اس شان کی آیت نے اللہ نے نہ آسمان میں سے تورات میں اتاری، نہ انجیل میں، زبور میں، کسی اور
حتیٰ کہ قرآن کریم کے اندر بھی اس شان کو کوئی آیت نہیں ہے، اور جتنے صحیفے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دیے اس شان کی آیت نہیں اتاری۔ تو میں چونکہ اس کی طرف میں توجہ کی ہے تو چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت بھی آپ حضرات کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور جب دکان میں جائیں تو اس سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، گھر جائیں تو اس سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، کسی دوست کو ملنے جائیں تو پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں۔ یقیناً آپ کو خود اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ آیت الکرسی کی برکات کیا ہیں۔ اس میں پہلے اللہ لا الہ الا ہو یہ دعویٰ ہے۔ اب میں اس کے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ دعویٰ اس بات کا کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر جب دعویٰ دائر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، دلائل پوچھے جاتے ہیں، دلائل نہیں دے سکتا تو دعویٰ بیکار ہوتا۔ ایک مسلمان جب اللہ کے اس کلام میں سے اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے تو اللہ لا الہ الا ہو یہ دعویٰ اس بات کا کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ یہ دعویٰ اس کی دلائل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات الحیو، کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، کہ وہی دائمی زندگی کا مالک ہے، وہی حی ہے، وہ دائمی زندگی کا مالک ہے، کوئی دائمی زندگی کا مالک نہیں، نہ آسمان والا، نہ زمین والا، نہ اگلا نہ پچھلا، نہ جن نہ انسان، نہ پیغمبر، نہ کوئی بزرگ۔ دائمی زندگی کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے۔ یہ دعویٰ اللہ پاک نے ہی فرمایا کہ میں ہی دائمی زندگی کا مالک ہوں، اور صرف دائمی زندگی کے مالک نہیں، القیوم بھی ہے۔ قیوم کا معنی ہوتا ہے قائم بنفسہ و قائم لغیرہ، وہ جو سارے جہان کو تھامنے والا ہے، سارے جہان کو سنبھالنے والا ہے۔ آپ نے سکولوں کالجوں کے اندر یہ ضرور پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ آسمان کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے۔ آپ کی جتنی عمر گزر گئی، آپ کے بڑوں کی جتنی عمر گزر گئی، انہوں نے بڑوں سے سنا، انہوں نے بڑوں سے سنا، انہوں نے بڑوں سے سنا، اللہ ہی جانتا ہے۔ آسمان کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی ہے کہ اتنی بڑی بھاری چیز بغیر کسی سہارے کے اس کو ٹکا سکے فضا کے اندر؟ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر آپ نے غور تو کیا ہوگا ضرور۔ پھر یہ آسمان کوئی چھوٹی سی چھت نہیں ہے جو فٹوں اور گزوں کے ساتھ ناپی جا سکے، اس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ جب سے میں اور آپ پیدا ہوئے تب سے جو شکل اس کی دیکھی تھی، آج بھی اسی، ہم بوڑھے ہو گئے، شکل وہی ہے۔ دنیا میں کوئی چیز بھی اگر ہوتی ہے ایک وقت گزرنے کے بعد پھر اس کی رنگت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ رنگت میں فرق پڑنے کے ساتھ ساتھ اس کی پائیداری جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چھت ہے، گھر کی کسی نے چھت بنائی، بہت مضبوط چھت بنائی، اعلیٰ، لیکن برس گزرنے کے بعد پھر اس کے اندر اس کی رنگت میں فرق پڑتا ہے، اس کی پائیداری بھی متاثر ہوتی ہے۔ اور یہ ایک چیز ہے کہ اس کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ پاک نے چھت ڈالی ہے اس زمین کے اوپر، اس چھت کی رنگت بھی کسی نے بدلتی نہیں دیکھی کہ اس سے پہلے اس کے یہ رنگ تھا اور اب یہ رنگ ہے، اور نہ اس کی پائیداری متاثر ہوتے کسی نے دیکھی اور نہ دیکھے گا قیامت تک۔ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ صحیح رہے گا۔
قیوم اسے کہتے ہیں جو سارے جہان کو تھامنے والا ہے، ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے، ساری کائنات اسی نے سنبھال رکھی ہے۔ جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں، جس پر چلتے پھرتے ہیں، اس کے بارے میں یہی سنا ہے کہ یہ زمین پانی کے اوپر ہے اور پانی پر کوئی چیز ٹکتی نہیں، متحرک رہتی ہے۔ اللہ نے اس زمین کو کس انداز سے پانی کے اوپر رکھا ہے کہ متحرک نہیں رہتی۔ یہ ساری طاقتوں کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہی ہے۔ میں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس آیت کریمہ کی اہمیت بھی یہی ہے۔ جب مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ساری طاقتوں کا مالک اول تا آخر اللہ ہی ہے، تو پھر اس کا عقیدہ اور ایمان درست ہوگا۔ آسمانوں کے اندر چاند ہے۔ کسی کتاب میں آپ نے نہیں پڑھا ہوگا کہ چاند کو کسی نے لٹکایا ہوا ہے۔ سورج ہے، ستارے ہیں، روشنی دے رہے ہیں۔ کب سے؟ جب سے یہ آسمان و زمین ہے۔ ہم نہیں تھے، ہمارے بڑے نہیں تھے، ہمارے آباء و اجداد نہیں تھے، تب سے یہ نظام ایسے ہی اللہ نے چلا رکھا ہے۔ اور پھر ان تینوں چیزوں کو میرے رب نے کس انداز سے بنایا، کس کس مقصد کے لیے بنایا؟ سورج جو روشنی دیتا ہے، وہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جہاں کہیں سے باہر نکل دیکھیں تو آپ کو لگے گا میرے سر کے اوپر ہے، سینکڑوں میل چلے جائیں گے پھر وہاں سے لگے میرے سر کے اوپر ہے۔ اور اس کی تپش اور گرمی، جب میرا رب کسی خاص موسم میں، جیسے آج کل کا موسم بن رہا ہے، اس میں فرق ڈالتے ہیں تو وہی اللہ ہی فرق ڈالتے ہیں، وہ ویسا ہی ہے۔ اور ایک موسم ایسا آتا ہے گرمی کے، اس وقت پھر اس کی تپش نمایاں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہماری فصلوں کو بھی پکاتا ہے، پھلوں کو بھی پکاتا ہے۔ اور پھر جو چاند ہے وہ روشنی دیتا ہے رات کے وقت، اور وہ ہمارے پھلوں کے اندر اور غلوں کے اندر لذت ڈالتا ہے۔ اس کو اللہ نے بنایا ہے یہ پھل اور غلے پکانے کے لیے، ان کو بنایا پروردگار عالم اس میں لذت ڈالنے کے لیے۔ کیا ہے میرے رب کی شان؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی کبھی یہ بات جو میں کر رہا ہوں، اس کا احساس میں کوئی پھل اللہ کی توفیق سے میں کھانا چاہتا ہوں تو دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں یہ پھل جس درخت کے ساتھ تھا وہ ایک لکڑی تھی، وہ لکڑی زمین سے پیدا ہوئی ہے، اس زمین کے اندر اس کی چٹکی اٹھا کر منہ میں ڈالو، اس میں وہ مٹھاس نہیں جو اس پھل کے اندر ہے۔ جس لکڑی سے اس کو کاٹا ہے، اس لکڑی کو پکڑ کر چبائیں تو اس کے اندر وہ لذت نہیں، وہ مٹھاس نہیں جو اس درخت کے اندر۔ یہ کس نے کچھ کیا؟ کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سے مہینہ ڈیڑھ مہینے پہلے جو سیب ملتا تھا، چھوٹے چھوٹے سیب پنک کلر کے، اس قدر اس میں مٹھاس بھی اور لذت بھی، اللہ اکبر۔ اب بھی سیب ملتا ہے بڑا خوبصورت لال سرخ، لیکن اس کی مٹھاس ضرور ہے لیکن وہ نہیں ہے۔ یہ سب تبدیلیاں کون کرتا ہے؟ صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ جس نے بنایا ہے ان کو وہی تبدیل نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہر پھل کو دیکھیں، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھیں، غور کریں، خدا کی قدرت کا اندازہ ہوگا۔ پھر اس کو منہ میں ڈال کر دیکھیں، پھر مزید خدا کی قدرت کا اندازہ ہوگا۔
کیا میرے رب نے نہیں اس دھرتی پر بنایا، اور سب میرے لیے اور آپ کے لیے۔ ہم نے مطالبہ نہیں کیا تھا، ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے میرے رب نے ہمارے لیے یہ سارے انتظامات کر لیے، سب یہ غذائیں، یہ غلے اور یہ پھل اور یہ پھول۔ یہ جتنے بھی پھل ہیں، جتنے غلے ہیں، یہ پھول ہیں، سب کے سب اللہ پاک نے اس انسان کے لیے بنائے، اور اس انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اس نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان کو میں نے صرف اپنے کام کے لیے بنایا، میری مراد پوری کریں، میری مرضی پر چلیں، ان کی ساری ضرورتیں میں پوری کر رہا ہوں۔ یہ نہیں پیدا ہوا تھا تب میں اس وقت انتظام کر رہا تھا، اور آج بھی انتظام کر رہا ہوں۔ دیکھیے ان دونوں چیزوں پر میں اور آپ، اللہ پاک نے ہمیں اپنی مرضی پر چلنے کے لیے بنایا ہے۔ اس کی مرضی کیا ہے، وہ کس چیز سے راضی ہے، کس سے ناراض، اس کے لیے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، اس انسان کو بنایا ہے۔ اور اس انسان کی کیا کیا ضرورتیں ہیں، اللہ اکبر۔ کل یہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، ہو سکتا ہے یہاں مجمع کے اندر ہوں، ہماری مسجد کے ایک نوجوان خادم ہیں، ان کے والد صاحب ہیں، میرے پاس باہر بیٹھے تھے، باتوں باتوں کے اندر پانی کا تذکرہ آ گیا۔ وہ سیڑھیاں گندی تھی تو میں نے جمعدار سے کہا کہ یہ سیڑھیاں صاف کر دو بھائی، مدرسے کی طرف جانے والی جو خواتین ہیں اس کی بھی، اور جو قاری صاحب کا کمرہ ہے۔ تو مجھے پانی کی طرف توجہ ہوئی تو میں نے کہا یہ دیکھیے پانی، اس کے ساتھ انسان کی کتنی ضرورتیں وابستہ ہیں، صرف پیتا ہی نہیں، اس سے نہاتا بھی ہے، اس سے کپڑے بھی دھوتا ہے، اس سے برتن بھی دھوتا ہے، اس سے غلہ بھی، کھانا بھی پکاتا ہے، اور اس سے پھر اس بلڈنگیں بھی بناتا ہے۔ بلڈنگ بناتے وقت بھی پانی کی ضرورت ہے، کھانا پکاتے وقت بھی پانی کی ضرورت ہے، کپڑے دھوتے وقت بھی پانی کی ضرورت ہے، نہاتے وقت بھی پانی کی ضرورت ہے، اور زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے بھی پانی ہی کی ضرورت ہے۔ اس ایک پانی کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اس انسان کی کتنی ضرورتیں اس کے ساتھ وابستہ کر دی ہیں۔ کبھی اس انسان نے تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کہ میرے اللہ تیری مہربانی کو اندازہ نہیں، اس ایک پانی کے ساتھ میری کتنی ضرورتیں جوڑ دی ہیں۔ اور جب یہ پانی نہیں ہوتا، اللہ اکبر، کس قدر انسان پریشان ہوتا ہے۔ بات ہو رہی ہے اس آیہ کریمہ کی، الحی القیوم، وہ زندہ ہے، دائمی زندگی کا مالک ہے، کل من علیہا فان، جو اس دنیا میں آیا جانے ہی کے لیے آیا ہے، ایک اللہ، ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان دنیا میں آئے، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور اس کے بعد پھر انہی کی نسل میں سے خالق کائنات نے بے شمار انبیاء اکرام علیہ السلام پیدا فرمائے، لیکن ہر نبی کو خدا نے اپنے پاس بلا لیا، رتبے دیے، بڑی شانیں دی، لیکن اللہ نے بلا لیا، یہ بتا دیا کہ میں ہی باقی رہنے والا ہوں اور کوئی باقی رہنے والا نہیں۔ اگر کسی نے باقی رہنا ہوتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، دنیا میں کسی نے سدا رہنا ہوتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے سامنے موجود ہوتے۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مقدس انسان و خدا کا محبوب ہمارے سامنے آج موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے باقی نہیں رہنا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ الحی کے یہ معنی ہے کہ وہ دائمی زندگی کا مالک وہ ہے، اور قیوم اسے کہتے ہیں جو سارے جہان کو تھامنے والا، سارے جہان کو سنبھالنے والا۔ یہ زمین اس نے تھام رکھی ہے، آسمان اس نے تھام رکھے ہیں، یہ سارا جہان اس نے تھام رکھا ہے۔
اللہ اکبر لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ایسا ہے کہ اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند نہیں آتی۔ اونگ آنا اور نیند آنا یہ کمزوری کی علامت ہے، خدا کمزور نہیں، خدا طاقتوں کا مالک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یعنی وہی مالک ہے، وہی خالق بھی ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ اس پر اختیار اسی کا چلتا ہے، اسی کے سوا کسی اور کا اختیار نہیں۔ زمین و آسمان کی کون سی چیز ایسی ہے جو خدا کے اختیار سے باہر ہے؟ کوئی چیز اللہ کے اختیار سے باہر نہیں۔ دیکھیے، تھوڑا سا انسان اپنے ذہن میں وسعت پیدا کرے تو بہت کچھ انکشافات ہو جاتے ہیں۔ سمندروں میں آپ نے غور کیا ہوگا، اگر تیراکی جانتے ہیں تو سمندر میں تیر کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیچے کتنی مخلوق ہے، کتنی مخلوق ہے، کتنی مخلوق ہے، کیا کیا ہے اللہ نے پیدا کی ہے۔ ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری غذا کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی، جیسے مچھلی ہوئی، لیکن بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کے ہم نام نہیں جانتے، لیکن میرے اللہ نے پیدا کی ہیں اور وہ وہاں ہیں، اور ان کو خدا روزی دے رہا ہے، ان کو خدا رزق دے رہا ہے۔ پیدا بھی اسی نے کی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی وہی کر رہا ہے۔ میں اور آپ، ہماری طرح کے بے شمار لوگ ان کے نام بھی نہیں جانتے، وہ نام بھی جانتا ہے اور ان کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زمین کے دامن میں آپ غور کریں، کتنے حشرات الارض کیڑے مکوڑے ہیں، ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا، ان کو گھر بنا کر کسی نے دیا۔ موسم کے لحاظ سے ان کو کچھ سہولت کسی نے فراہم نہیں کی۔ یہ جی رہے ہیں اور خدا نے ان کو زندگی دے رکھی ہے، اور ان کی کیا غذائی ضرورتیں ہیں یہ بھی میرا رب جانتا اور پوری کر رہا ہے۔ جس طرح میری اور آپ کی غذائی ضرورتیں اللہ نے پہلے سے پیدا فرمایا، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے یہ ساری چیزیں خدا نے پیدا کر دی اور ہمیں فراہم کی۔ تو یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں کس نے بنائے ہیں؟ صرف اللہ ہی نے بنائے ہیں۔ ان کی غذائی ضرورتیں کیا ہیں وہ جانتا ہے، اور کون پوری کر رہا ہے؟ وہی پوری کر رہا ہے۔ اگر تنہائیوں میں بیٹھ کر میرے دوستوں ان چیزوں پر غور کریں تو خدا کی قدرت کا انسان کو خوب مشاہدہ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی شان والی ذات ہے میرا رب، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ آسمان میں کیا کیا ہے میں اور آپ نہیں جانتے پوری تفصیل سے، وہ جانتا ہے، اسی کا ہے، اسی نے بنایا ہے۔ اور زمین میں کیا کیا ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے۔ زمین میں ہم بسنے کے باوجود بھی بے شمار چیزوں کو ہم نہیں جانتے۔ وہی جانتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر کے اس کو بچا سکے؟ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو پھر اجازت نہ ہونے کے سبب سے بچا کسی بھی نہیں سکے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، آپ جانتے ہیں بہت ساری باتیں اس سے پہلے مختلف ادوار میں ہو چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بزرگوار جناب عبد المطلب
ان کے 10 بیٹے تھے. کسی نے 11-12 میں لکھے، لیکن بات غلط ہے، اس لیے کہ ایک بعض ایسے تھے کہ ان کے 2 نام تھے. 10 بیٹے تھے. بڑے بیٹے کا نام حارث تھا، اس سے چھوٹے کا نام زبیر تھا، اور زبیر سے چھوٹے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے جناب عبداللہ، اور عبداللہ سے چھوٹے تھے ابو طالب، اور اس سے چھوٹے تھے ابو لہب. 3 بھائی ان کے اور تھے جن کا عام طور پر تذکرہ نہیں ہوتا کتابوں کے اندر. البتہ 2 بھائی ایسے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صاحب ایمان بھی تھے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معمولی سے فرق، کسی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں 2 سال کا فرق تھا، کسی کے 3 سال کا فرق تھا. صاحب ایمان بھی یہی 2. ان سارے چچاؤں میں سے سب سے بڑا بدبخت جو تھا وہ ابو لہب تھا، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آتا ہے، جس کی مذمت میں اللہ نے قرآن کریم میں سورت نازل فرمائی. تبت یدا ابی لہب و تب، برباد ہو گئے، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، جن دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا تھا. اللہ نے ان دونوں ہاتھوں کا ذکر فرمایا، دونوں ہاتھ بھی ٹوٹ گئے، آپ بھی ہلاک ہو گیا. ما اغنى عنہ مالہ ما کسب، نہ اس کے مال نے اس کو فائدہ دیا، نہ اس کی دوسری کمائیوں نے. سیصلی نارا، ان قریب آگ میں داخل ہوگا، ذات لہب، جو شعلوں والی آگ ہے. یہ کس کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا تذکرہ ہو رہا ہے جو ہاشمی تھا. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے یہ واحد آدمی تھا جو نہایت حسین اور خوبصورت تھا. اس کا نام عبد العزا تھا. ابو لہب کا اس لیے کہلاتا ہے کہ اس کے چہرے سے شعلے نکلتے تھے، اس قدر حسین اور خوبصورت تھا. لیکن دوسری پہلو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو اسی بدبختی عداوت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خدا کی توحید کا جب اعلان کیا تو سب سے پہلے پتھر پھینکنے والا یہ بدبخت. حالانکہ ابو جہل وہاں موجود تھا، اس کا سارا خاندان موجود تھا، اور لوگ بھی موجود تھے، لیکن سب سے پہلے اپنے آدمی نے، اپنے ہاشمی نے، اپنے سید بادشاہ نے. یہ سید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہاشمیوں کو لوگ سید کہہ دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا. اللہ پاک نے پھر ذرا لحاظ نہیں کیا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چچا ہے یا ساتھی ہے. اللہ نے اس کی مذمت میں سورت نازل کر کے قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے رکھ دی، اور قیامت تک کے لیے قرآن کریم بھی رہے گا اور یہ سورت بھی رہے گی، اور مسلمان اس کو پڑھ کر اس بدبخت کی مذمت کرتے رہیں گے. اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے. جس نے خدا کی توحید کی بغاوت کی، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت اختیار کی، وہ خدا کی نظروں سے گر گیا ہے. اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون فرمایا، دنیا کے اندر بھی ان کی عزت ہے، ان کا مقام ہے، اور خدا کے سامنے بھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا ہیں. ان میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ عمریں ذرا نزدیک تھیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خدا بند قدوس نے مقام عطا فرمایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کی نسبت سے کچھ لوگ عزت پائے اور کچھ لوگوں نے عزت کی بجائے ذلت اختیار کی. ابو لہب کے بارے میں سن چکے ہیں آپ. اس کے 2 بیٹوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں دی تھی رشتے میں، حضرت رقیہ الزہرا
اور حضرت ام کلثوم، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے پتھر پھینکے اللہ کی توحید کی بغاوت میں، اور ساتھ ہی اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، چنانچہ بیٹوں نے ایسا کیا۔ ایک بیٹا ایسا بدبخت تھا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتا مبارک پھاڑ دیا اور پتھر پھینکے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے صرف اتنا جملہ نے کہا، اللہم صلی علی کلب من کلابک، یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جیسے نبی کی زبان سے نکلا ایسا ہی ہوا۔ ایک سفر کے اندر اس درندے نے اس کو چیر پھاڑ کھایا۔ میرے اللہ نے یہ لحاظ نہیں کیا کہ یہ ہاشمی ہے، یہ چچازاد ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نزدیک ایمان کی قیمت ہے، عقیدہ کی قیمت ہے۔ سارے دوست اس بات کو لکھ لیں، دل کی تختی پر لکھ لیں، عقیدہ اور ایمان سے بڑھ کر خدا کے نزدیک کوئی چیز بھی نہیں۔ اس مسجد کے در و دیوار اگر بولیں تو انشاءاللہ یہ گواہی دیں گے کہ میں بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں، آپ حضرات سے بھی ابھی جس طرح کہہ رہا ہوں اس سے پہلے بھی بات کہی ہے، عقیدہ اور ایمان پر محنت کریں، ٹٹولیں وقتاً فوقتاً کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر بھی خدا کی عزت پائیں گے، اور خدا کے سامنے جائیں گے تو سرخرو ہو کر جائیں گے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور آپ کی نسلوں کو بھی ہدایت پر قائم رکھے اور عقیدہ توحید پر قائم رکھے، اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت کریمہ جو اس کی اتنی بڑی شان کیوں ہے، اس کی سبب یہ ہے کہ اس کے اندر عقیدہ ہے، اس میں عقیدہ ہے۔ اس کے ساتھ 10 جملے ہیں، 10 بعد میں تفصیلات بیان کروں گا، 10 جملوں کے اندر صرف عقیدہ ہی ہے۔ اور مسجد شہداء کے نمازی میں سمجھ بڑے خوش نصیب ہیں اس پہلو سے۔ مسجدیں تو بے شمار ہیں اللہ کے نام پر بنائی گئی، لیکن مسجد شہداء کے نمازی اس پہلو سے خوش نصیب ہیں کہ ان کو عقیدے کی بات سننے کا خدا موقع دے دیتا ہے۔ آج بھی میں نے بلا کر آپ کو یہاں بیٹھنے کا نہیں کہا، اللہ کی توفیق سے آپ تشریف لائے ہیں اور یہ بات سننے کا خدا نے موقع دے دیا۔ نمازیں پڑھیں گے ضرور، اللہ قبول فرمائے، زکوٰۃ دیں گے اللہ قبول فرمائے، روزے رکھیں گے اللہ قبول فرمائے، حج کریں گے خدا قبول فرمائے، قربانی کریں گے خدا قبول، لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے عقیدہ ہے۔ نماز پڑھ لی، سارا دن نفل پڑھتا رہا، ساری رات پڑھتا رہا، لیکن عقیدے میں جھول ہے، خدا کی قسم خدا کی، وہ نماز منہ پر ماری جائے گی۔ سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی اللہ کی توفیق شامل حال ہے خدا قائم رکھے، لیکن ہر وقت سوچتے رہیں کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے۔ ہر وقت اس بات کو سوچیں، غور کریں اس پر، ہر وقت اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ کی بیگم صاحب کا عقیدہ ٹھیک ہے، آپ کے بھائی کا عقیدہ ٹھیک ہے، آپ کے والد صاحب کا عقیدہ ٹھیک ہے، آپ کی بچوں کا عقیدہ ٹھیک ہے، اور اس میں بالکل بد لحاظ ہو کر کسی کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے، بد لحاظ ہو کر یہ مسئلہ، کیونکہ پھر ان کے آخرت کا معاملہ ہے اور آپ ذمہ دار ہوں گے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ خدا نہ خواستہ کسی کے باپ یا ماں اس کا عقیدہ خراب ہے تو ان کو ادب کے ساتھ گفتگو کی جائے کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ میں ذمہ دار ہوں خدا کے سامنے، اگر میں نہیں کہوں گا خدا کے سامنے مجرم بن کر جاؤں گا۔ اپنا عقیدہ ٹھیک کیجئے۔ قرآن کریم کے اندر جا بجا موجود ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ کو عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے فرمایا تھا، اس نے گھر سے نکال دیا، نکل گئے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ یہاں ایک نوجوان آیا میرے پاس، پرانی بات ہے، کافی عرصے سے اس کو میں دیکھتا نہیں، میں باہر
کنارے پر کھڑا ایک نوجوان آیا یہاں بیٹو روڈ سے رو رہا تھا، بڑی خوبصورت اس کی داڑھی. میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ میری اس داڑھی کو میری ماں پسند نہیں کرتی. مجھے ماں سے بڑی محبت اور پیار ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں شکل نہیں دیکھوں گا جب تک تو داڑھی نہیں کاٹے گا. اللہ سے دعا کریں کہ خدا ہماری خواتین کو، ہمارے بڑوں کو اس بات کی توفیق دے کہ اپنے بچوں کو دینی نسبت سے اور دینی حلیہ بنانے پر نکیر نہ کریں بلکہ ان پر واہ واہ کریں. تو میں کیا کروں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، یہاں کچھ سیکھتا ہوگا. تو میں نے کہا بیٹا یہ بتائیں، یہ داڑھی جو تم نے رکھی ہے کس لیے رکھی؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ کہتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. میں نے کہا خدا خوش رکھے کہ تم جلدی سے پہنچ گئے. میں نے کہا تمہاری والدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا تقابل کیا جائے میں سے افضل کون ہے؟ فوراً بولا ہاں جی افضل تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جن کو افضل سمجھتے ان کو طریقے کو نہ چھوڑنا. یہاں سے وہ خوش ہو کر گیا. خدا سب کو توفیق دے، آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہمارے متعلقین کو خدا توفیق دے، عقیدہ درست رکھیں اور اپنے اعمال کو بھی درست رکھنے اور اپنی ذمہ داریوں کو جو اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں، بہن بھائیوں، ماں باپ، خاندان کے لوگوں تک بات صحیح پہنچانے کی جو خدا ذمہ داری دی ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ اس معاملے میں سستی کرتے ہیں یہ بڑی بد نصیبی ہے، یہ بڑی بد نصیبی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں. میں پھر کہتا ہوں سارے دوستوں سے، سارے عزیزوں سے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ اپنا حلیہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنائیں، انشاءاللہ وہاں سرخرو ہو کر جائیں گے. رسول اللہ سفارش فرمائیں گے، آپ کی شفاعت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا حلیہ بھی پر اپنے بچوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے عزیز اقارب کا حلیہ درست کریں. اور سب سے پہلے ان کا عقیدہ ہے. عقیدے ٹھیک ہو گئے تو خدا کی قسم بہت کچھ ہے. اور پہاڑوں جیسے نیکیاں بھی ہوگا، کسی کے پاس عقیدہ ٹھیک نہ، رب کعبہ قسم سب کچھ ضائع چلا جائے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اس کہنے سننے کو خدا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.